السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي يسر ولا تغسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تو چلیے آپ میں سے کون اوپر دیے گئے کلمات کو پڑھتا ہے؟ ہم باللہ مزید لجہنم. جزاک اللہ. اب پہلے سوال پہ چلتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا فراغ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. جزاک اللہ. اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں. وَمَا فراغ بِمُؤْمِنِينَ. وما هم بمؤمنين. جزاک اللہ. اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں. يَوْمَ نَقُولُ فراغ هَلِ امْتَلَأْتِ. يوم نقول لجهنم هل امتلأت. جزاک اللہ. اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں. وَتَقُولُ هَلْ مِن فراغ. وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ. جزاک اللہ. تو چلیے آپ میں سے کون یہ اوپر 5 جو دیے گئے کلمات ہیں ان کو پڑھتا ہے؟ جی عصمت آرا جی. أصحاب الجن أرسلناك أعبد نسمع. جزاک اللہ. اب سوال پہ چلتے ہیں. لا فراغ ما تعبدون. لا أعبد ما تعبدون. جزاک اللہ. اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں. وما خلقت فراغ والانس الا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. جزاک اللہ. اب اگلے سوال پہ چلتے ہیں. وقالوا لو كنا فراغ او نعقل ما كنا في فراغ السعير. وقالوا لو كنا نسمع أو نأكل ما كنا في أصحاب السعير. جزاک اللہ. اب آخری سوال پہ چلتے ہیں. وما فراغ الا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جزاک اللہ. اب آئیے ان تصویروں کو ایک بار مکمل کر لیتے ہیں. سرية جزء نخلة تساقط رطبا. جزاک اللہ. السماء البحر الواد البقرة النملة. جزاک اللہ. سفينة حوت أخت الزد شجر. جزاک اللہ. اب آئیے ان تصویروں کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں. پہلے کیا ہے؟ طین طین طین. اس سے پہلے ہم نے تین پڑھا ہے جو کہ انجیر کے لیے آتا ہے. یہ ہے طین یعنی مٹی. اس کے بعد کیا ہے؟ موتا الموتا. الموتا یعنی ڈیڈ باڈی کے لیے بولتے ہیں. یہ جو مر جائے اسے ہم موتا کہتے ہیں. اس کے بعد دیکھیے اکمہ الاکمہ. اکمہ یعنی بلائنڈ اندھے کے لیے. ابرس 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 کوڑی. اور یہ اس سے پہلے بھی ہم نے ایک بار پڑھا ہے طیر. طیر پرندے کو کہتے ہیں. طیر طیر. التين الموتى الأقمة الأبرص الطير. ایک مرض ہوتا ہے جو اس کا جو بیکٹیریا ہوتا ہے اس کا نام ہوتا ہے مائکو بیکٹیریم لیپروسی، جس کی وجہ سے یہ اس میں ہڈیاں اور یہ ناک کی ہڈی ہوتی ہے گل جاتی ہے اور اسکن پہ گلنا شروع ہو جاتے ہیں، ہاتھ پیر ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. جی جزاک اللہ. الطين الأكمه الأبرص الموتى الطير. جزاک اللہ. الطين الموتى الأكمه الأبرص الطير. جزاک اللہ. الطين الموتى الأكمه
الأبرص الطير. جزاک اللہ. الطين الموتى الأكمه الأبرص الطير. جزاک اللہ. الطين الموتى الأكمه الأبرص الطير. جزاک اللہ. اب آئیے آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم الفعل المضارعہ میں متکلم کے بارے میں جانیں گے، یعنی جو پریزنٹ اور فیوچر ٹینس کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، آج ہم اس میں فرسٹ پرسن کے بارے میں جانیں گے. یہاں سے یہ بات کلیئر ہوئی ہوگی، فرسٹ پرسن میں یعنی ہم سنگولر بھی پڑھیں گے، ڈیول اور پلورل بھی پڑھیں گے. جب ہم نے ماضی کا فعل کیا تھا تو اللہ کے کرم سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ یہ جو متکلم ہوتا ہے اس میں کافی چیزیں خوبصورت ہیں. پہلی بات یہ کہ جو واحد ہوتا ہے وہ مذکر اور مؤنث کے لیے یکساں استعمال ہوتا ہے. دوسری چیز جو ہم نے نوٹ کر لی تھی کہ اس میں ڈیول یعنی تثنیہ اور پلورل یعنی جمع دونوں یکساں استعمال ہوتے ہیں. یعنی متکلم میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس صرف واحد ہے اور جمع ہے جو جمع کے ڈیول کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے باقی زبانوں کی طرح. اور مزید یہ کہ جمع متکلم بھی یعنی مذکر کے لیے استعمال ہوگا اور مؤنث کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے کل اس کا ایک بار ریکیپچولیشن کیا تھا کہ اعراب کیا ہوتا ہے، عربی بنانا. اس کے 4 مین ٹائپس ہیں، رفع، نصب، خفض اور جزم. اس خفض کو ہم جر بھی کہتے ہیں. اسما میں ہمارے پاس 3 سٹیٹس ملتی ہے، یعنی رفع، نصب اور خفض، جسے ہم رفع، نصب اور جر بھی کہتے ہیں. مثلا یہاں دیکھیں محمد، محمدن، محمدن، تو اسما میں کیا ہوتا ہے، رفع، نصب اور جر. لیکن افعال میں کیا ہوتا ہے، یعنی خاصتاً ہم بات کر رہے ہیں مضارعہ کی جس کی طرف ہم نے رخ کر لیا ہے. یہ مرفوع بھی ہوتا ہے، یہ منصوب بھی ہوتا ہے اور مجزوم بھی ہوتا ہے. جب یہ اپنی ڈیفالٹ سٹیٹ پر ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے مرفوع، تو اسے ہم کہتے ہیں مضارعہ مرفوع. تو ایک بار ماضی کو بھی دیکھ لیتے ہیں. ماضی میں ہم نے دیکھا فعل، فعلت، فعلا، فعلتا، فعلو، فعلنا، فعلت، 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 فعلتما، فعلتم، فعلتما، فعلتم، فعلتو، فعلنا. کل اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے یہ جانا تھا کہ جو فعل المضارعہ ہوتا ہے یہ لگتا ہے کس کے لیے، یہ ریپرزینٹ کسے کرتا ہے، یہ ایکسپریس کسے کرتا ہے، یہ حاضر کو اور مستقبل کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اور یہ ڈیپینڈ کس پہ کرتا ہے، یہ سیاق پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یا کچھ ادوات ہوتے ہیں، کچھ ایسے ٹولز ہوتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ حاضر ہے یا مستقبل ہے. اور کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کچھ ایسے سینٹینسز ہوتے ہیں جن میں کہ بلاغت کے اعتبار سے دونوں مفہوم پائے جاتے ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کی جو تکوین ہے، اس کی جو فارمیشن ہے، اس میں ہم نے بات کی کہ کچھ سوابقے ہیں، 4 سابقے ہیں جن کو ہم نے آتا یانا یا یاتا انا سے جانا، اور کچھ لواحقے ہیں جو کہ اینڈ میں لگتے ہیں، جسے کہ ہم انشاءاللہ جب ڈیول اور پلورل پڑھیں گے اچھی طرح سے ایکسپلور کریں گے. پھر ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ یہ جو یاتا انا ہوتا ہے اس کی اوکرنس کتنی ہے، یا 4 بار آتا ہے، تا 8 بار آتا ہے، اور اور نا جو ہے ایک بار آتا ہے. ہم نے اس سے پہلے ہی بات کر رکھی ہے کہ یہ جو فعل ہوتا ہے، فعل میں 2 چیزیں بیک وقت ہوتی ہے، ایک کوئی ایونٹ ہوتا ہے اور ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. مزید ہم نے یہ بات بھی جان لی ہے کہ جس جملے کی شروعات فعل سے ہوتی ہے وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے. اور آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم اس 4 پریفکس میں سے یہ جو سنگل اوکرنس والے ہیں یعنی اور نا، ان کے بارے میں جانیں گے. ایک بار اس گردان کو پھر سے دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں اس کا سٹرکچر سمجھ میں آئے، یا یوں کہیں کہ ہمیں اس کے ساتھ ایک تعارف ہو جائے. تو یہاں دیکھیے یہ ہے یفعلو، یفعلانی، یفعلون، اور یہاں پر ہے تفعلو، تفعلانی، یہاں پر ہے یفعلنا، یفعلنا. پھر یہاں دیکھیں تفعلو، تفعلانی، تفعلون، یہاں ہے تفعلینا، تفعلانی، تفعلنا. پھر یہاں پہ کیا ہے، افعلو اور نفعلو. یعنی آج جس کے بارے میں ہم جانیں گے وہ ہے یہاں. آج ہم فرسٹ پرسن سے شروع کر رہے ہیں. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کیونکہ اس میں جو علامت مضارعہ ہے وہ ایک ہی بار اس کی اوکرنس ہے، ایک ہے اور ایک ہے نا. افعلو میں کرتا ہوں یا میں کروں گا، نفعلو ہم کرتے ہیں یا ہم کریں گے. اس کو ہم اس لے آؤٹ میں بھی ایک بار دیکھ لیتے ہیں. تو یہ ہے الفعل المضارعہ جو کہ پریزنٹ اور فیوچر کے لیے یکساں استعمال ہوتا ہے. اس میں ڈومیننٹلی 4 پریفکسز ہوتے ہیں جن کی اوکرنسز آپ اس سلائڈ سے پھر سے سیکھیں گے. اور اس میں زیادہ تر 2 ایسے سفکسز لگتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں آنے اور اونا، جو کہ ڈیول اور پلورل کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو یہاں ایک بات دیکھ لیجئے، یفعلو، یفعلانی، یفعلون، تفعلو، تفعلانی، یفعلنا، تفعلو، تفعلانی، تفعلون، تفعلین، تفعلانی، تفعلنا، افعلو، نفعلو. آج ہمارا فوکس ہوگا اس پر، افعلو اور نفعلو. افعلو کا ترجمہ میں کرتا ہوں یا میں کروں گا، نفعلو ہم کرتے ہیں یا ہم کریں گے. مزید یہاں کل بھی ہم نے نوٹ کر لیا تھا کہ یہ جو ہے یہ 4 اوکرنسز ہیں کس کی، یا کی.
یہ ہیں 4 occurrences یا کی، یعنی یفعلو، یفعلانی، یفعلونا اور یفعلنا. باقی یہ جو سارے ہیں یہ ہیں تا تا تا، یعنی تفعلو، تفعلو، تفعلینا، تفعلانی، 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 تفعلونا، تفعلنا. مزید ہم نے کل یہ بھی نوٹ کر لیا تھا کہ یہ جو تفعلو یہ 2 کانٹیکسٹ میں یوز ہوگا، اور یہ جو تفعلانی ہے یہ 3 کانٹیکسٹ میں یوز ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے کل یہ بات کی تھی کہ یہ جو مضارعہ ہوتا ہے اس میں جو فعل ہوتا ہے جب یہ ماضی سے آ کر مضارعہ بنتا ہے تو یہ ایک الگوریدم، ایک پروسیس سے گزرتا ہے جو پروسیس کی اس کی تقدیر میں ہوتا ہے. پھر ہم نے اس میں کیا دیکھا؟ ہم نے دیکھا کہ کچھ اس پر کام یوں ہوا ہے کہ یہ جو آئین کلمہ ہوتا ہے اس پر کون سی حرکت لگتی ہے، اس پر تھوڑا سا کام یوں ہوا ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ اگر آئین کلمے پر زبر ہے تو 3 ہی پاسبلٹیز ہے، یعنی مضارعہ میں جاتے جاتے یا تو وہ زبر ہی لے لے گا، یا وہ زیر ہو جائے گا، یا وہ پیش ہو جائے گا. تو یہاں پر پھر سے ایک بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تینوں فتح، ضرب، نصر یہ تو بالکل پیرلل چل رہے ہیں، لیکن پھر ہم دیکھ رہے ہیں فتح کا مقدر جو ہے یہ بنتا ہے یفتح، جبکہ ضرب بن رہا ہے یضرب اور نصر بن رہا ہے ینصر. تو اس کا جو ریزن ہے وہ کیا ہے؟ وہ لینگویج کی اپنی فلو ہے، اپنا سٹائل ہے، جو کہ ہم رفتہ رفتہ سیکھیں گے. اور اس کے لیے ہمارا فرسٹ پوائنٹ آف جو ریفرنس ہوگا وہ قرآن ہوگا. اور میں نے آپ سے عرض یوں کیا تھا کہ سماعت ایک امپورٹنٹ رول پلے کرے گی. جب ہم سنیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ یہ آئین کلمہ زبر سے پڑھنا ہے، زیر سے پڑھنا ہے، یا پیش سے پڑھنا ہے. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ یہ کچھ ریپرزینٹیٹیوز اب کہلاتے ہیں، یعنی یہ باب کہلاتا ہے فتح یفتح، ضرب یضرب، نصر ینصر. یعنی آپ نے کوئی بھی فعل لے لینا ہے، آپ نے لازمی دیکھنا ہے کہ اس کا جو پیٹرن ہے، اس میں جو آئین کلمہ زبر سے مثال کے طور پر سٹارٹ تو ہوا ہے، اب یہ مضارعہ میں اس کے کیا ہو سکتا ہے؟ یہ زبر بھی لے سکتا ہے، زیر بھی لے سکتا ہے، اور پیش بھی لے سکتا ہے، جو کہ میں پھر سے کہوں گا رفتہ رفتہ ہمیں پتا چل جائے گا. اور پھر ہم نے یہ بات بھی کی جب ہم لغت دیکھیں گے یا عربی کے کچھ ٹیکسٹ دیکھیں گے وہاں پر ہمیں قوسین میں بریکٹس میں ایسے ملتا ہے کسی فعل کے اینڈ پر، تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ اس کو اس پیٹرن پہ پڑھیے گا، فتح یفتح، نصر ینصر. اسی طرح دیکھیں اگر آئین کلمہ ماضی میں زیر کے ساتھ آیا ہے، اس کے لیے پیش کا دروازہ بند ہے، یا تو یہ آگے زبر لے لے گا یا زیر لے لے گا. لیکن اب اگر یہ ماضی میں جب آیا ہے تو یہ پیش کے ساتھ آیا ہے، تو اس کے لیے دونوں راستے بند ہے، نہ یہ زبر کے راستے جا سکتا ہے اور نہ ہی پیش کے راستے جا سکتا ہے. یعنی یہاں سے ہم نے یہ نوٹ کر لیا کہ جب آئین کلمہ پیش کے ساتھ ہے تو اس کے لیے کوئی دقت ہی نہیں ہے. یہ ایسا باب ہے جس میں کہ کوئی کمپلیکسٹی نہیں ہے. ہلکی سی کمپلیکسٹی ہمیں ملتی ہے اس میں، کس میں؟ جب آئین کلمہ زیر کے ساتھ ہے، اس میں 2 پاسبلٹیز ہیں، اور جب آئین کلمہ زبر کے ساتھ بیسیکلی آیا ہے تو 3 پاسبلٹیز ممکن ہیں. اس کو ذرا ہم یوں بھی سمجھتے ہیں تو یہ ہے 6 ابواب، 6 دروازے، 6 گیٹ ویز یا 6 پیٹرنز. یہ کیا ہے؟ بنا علی حرکت حرف الثانی، یعنی جو سیکنڈ لیٹر ہے، یعنی جس کو ہم نے کہا آئین کلمہ، اس کی حرکت کیا ہوگی جب ہم جائیں گے من الماضی الی المضارع، جب ہم جائیں گے ماضی سے مضارع تک. تو اس کو یوں دیکھ لیجئے، جب آئین کلمہ زبر سے ہوگا یہ تینوں راستے سے جا سکتا ہے. یہاں دیکھیں فتح یفتح، ضرب یضرب اور نصر ینصر. یعنی آئین کلمہ جب زبر کے ساتھ ہے یہ تینوں راستے سے جا سکتا ہے، یعنی اس میں آئین کلمہ زبر بھی ہو سکتا ہے، زیر بھی ہو سکتا ہے، اور پیش بھی ہو سکتا ہے. اور ان ریپرزینٹیٹیوز کے ساتھ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، یعنی فتح یفتح، ضرب یضرب، نصر ینصر، یعنی زبر سے اس نے پیش لے لی. اب یہاں اگر یہ آئین کلمہ زیر کے ساتھ آیا ہے تو اس کے لیے 2 ہی پاسبلٹیز ہے، یا یہ زبر کے راستے جائے گا، ریپرزینٹیٹیو کا نام ہے سمیہ، یعنی سمیہ کی تقدیر میں کیا لکھا ہے؟ زیر، لیکن جب یہ مضارعہ لیتا ہے یہ زبر ہو جاتا ہے. پھر سے وہی کیا کیا جائے؟ بس اس فعل پر ہی دیکھ لیجئے کہ یہ فعل آپ سے کہہ رہا ہے آپ سنیں، آپ سنیں، آپ سنیں. ود دا پیسج آف ٹائم یہ اللہ کے کرم سے آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ یہ کس باب سے جائے گا. تو یہاں فی الحال دیکھیں سمیہ کہاں سے گیا؟ زبر سے گیا، حالانکہ یہ زیر کے ساتھ آیا ہے. اور حسبہ یحسب سے گیا، یعنی یہ بالکل اپنے ہی راستے گیا. اور یہ جو آئین زیر والے تھے انہوں نے پیش والا راستہ اختیار نہیں کیا. اب لیکن جو آئین پیش کے ساتھ آیا تو اس پر کوئی چینج نہیں آئی. کرما یکرم، یعنی ہم نے کل یہ بات کی کہ جب علامت مضارعہ کو اس فعل کے ساتھ جوڑا جائے گا دائمن تو پہلا حرف جو ہے ساکن ہو جائے گا، اور پھر آئین کلمہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. آئین کلمے کے لیے ہمیں تابع رہنا ہے، لینگویج کے تابع رہنا ہے، اور اس کے لیے ہمارا فرسٹ پوائنٹ آف ریفرنس کیا ہے؟ قرآن اور احادیث. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سنیں، حدیث کو سنیں، اور زیادہ تر یہ دیکھیں کہ مضارعہ میں آئین کلمہ زبر آیا ہے، زیر آیا یا پیش آیا ہے. اور ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ کیسے ہمارے منہ سے اسی کلمے کے ساتھ ادا ہوگا بنا کسی سختی کے. تو کل اللہ کے کرم سے ہم نے جانا کہ جو
فعل المضارعہ کا جو فعل ہے یہ یوں جاتا ہے، پہلے ایک علامت مضارعہ ہوتی ہے، پھر یہاں پر ایک ساکن حرف ہو جاتا ہے یعنی پہلا کلمہ، اور اس کی بات ہم ابھی کر رہے ہیں یہ 6 ابواب کے حساب سے، تقدیر کے لحاظ سے کہ فعل کے حصے میں کیا ہے، اس کی تقدیر میں کیا ہے، آئین کلمہ کیا لے گا، اور پھر اس کا اعراب جو کہ فی الحال ہم مرفوع پڑھ رہے ہیں یعنی پیش کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم ا اور ن کو اس پر داخل کریں گے، یعنی دیکھیے یہ بن جائے گا افعلو یا افعلو یا افعلو، تو یعنی ہمارا فوکس فی الحال کیا ہوگا، افعلو پہ، یعنی ہم نے کیا کرنا ہے، الف کو پریفکس کرنا ہے، فعل سے یہ بن جائے گا افعلو۔ اسی طرح جب ہم اس میں نہ داخل کریں گے تو یہ کیا بنے گا، نفعلو، افعلو نفعلو۔ افعلو کا ترجمہ ہوگا میں کروں گا یا میں کروں گی، کیونکہ ہم نے بات کر رکھی ہے کہ متکلم میں یہ جو جینڈر ہوتا ہے اس کی اسپیسیفسٹی نہیں ہوتی، یہ کامن ہوتا ہے، بھائی بھی کہتا ہے افعلو، بہن بھی کہتی ہے افعلو، اسی طرح اس کا جو پلورل ہوتا ہے یعنی نفعلو، وہ بھائی بھی کہیں گے نفعلو، بہنیں بھی کہیں گی نفعلو، بلکہ 2 بھائی 2 بہنیں، 1 بھائی اور 1 بہن کا کمبینیشن وہ بھی کہیں گے نفعلو۔ تو یہاں پر دیکھ لیتے ہیں افعلو کا جو ترجمہ ہوگا وہ کیا ہوگا، میں کروں گا یا میں کروں گی۔ اسی طرح اس کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہوگا میں کرتا ہوں یا میں کرتی ہوں، یعنی فیوچر بھی اس کا ترجمہ ہے اور پریزنٹ بھی اس کا ترجمہ ہے۔ بالکل اسی پیٹرن میں دیکھیں نہ ہم کرتے ہیں یا ہم کریں گے، ہم چاہے 2 ہوں یا ہم 2 سے زیادہ ہوں، مزید وہ ہم 2 جو ہیں وہ بھائی بھی ہو سکتے ہیں، 2 بہنیں بھی ہو سکتی ہیں، 1 بھائی اور 1 بہن بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی آج کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے، ایک فعل لے لینا ہے، اس فعل کو ہمیں اپنی طرف منسوب کر کے کیا کہنا ہے، میں نے کیا افعلو، اسمعو، اذهبو، ادرسو، اور جب ہم کہیں گے ہم تو ہم کہیں گے ندرسو، نفہمو۔ تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے آ اور نہ کو اس پر داخل کیا تو فا کلمہ ساکن ہو گیا، اور پھر یہ عین کلمہ تو ہم 6 ابواب کے حساب سے آگے جائیں گے، اور فی الحال ہم اس لام کو کیا پڑھ رہے ہیں، مرفوع پڑھ رہے ہیں پیش کے ساتھ۔ تو کل میں نے آپ سے یوں عرض کیا تھا کہ اب آج کے بعد آپ قرآن کو کھولیں، اب دیکھیں تو کہیں کہیں پہ آپ کو کیا ملے گا کہ یہ فا کلمہ غائب ہے، یعنی ساکن ہی نہیں، جیسے کل جو ہم نے مثال کی تھی اقول، تو اس کا کیا، تو اس کے لیے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ روٹ ورڈ میں کیا ہے، یعنی وہی کہانی پھر سے ریپیٹ ہوگی کہ کہیں روٹ ورڈ میں واو تو نہیں ہے۔ جیسے آپ اس کو ایک بار دیکھ لیجئے، یہ ہے میں کہتا ہوں اقولو، تو آپ پوچھ سکتے ہیں اقولو یہاں پہ کیا ہوا، یہ کاف ساکن کیوں نہیں ہوا، کیونکہ آگے واو ہے، یعنی اس کا پیٹرن الگ ہے۔ اسی طرح مزید اور ایک چیز ہمیں یاد رکھنی ہوگی کہ کچھ اسما جو ہوتے ہیں وہ افعال کے بالکل پیٹرن میں چلتے ہیں، یعنی ایسا لگتا ہے وہ ہیں کیا، وہ فعل مضارعہ ہیں، لیکن وہ ہوتے کیا ہے، وہ اسما ہوتے ہیں۔ تو پھر سے وہی بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات کیسے کلیئر ہوگی، یہ رفتہ رفتہ کلیئر ہو جائے گی۔ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، تو یہاں دیکھ لیجئے اللہ اکبر، اکبرو، اکبرو، تو یہ جو اکبرو ہے یہ تو لگتا ہے نا کہ یہ فعل مضارعہ ہے، لیکن جب ہم دیکھیں گے ایک تو کانٹیکسٹ کے مطلب سے یہ بھی اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے اکبرو میں بڑا ہوں، لیکن ایک اور فیملی ہوتی ہے جسے ہم اسم تفضیل کہتے ہیں، اس پیٹرن کو لے کر ہم یہ جانتے ہیں کہ ایسے اسما بھی ہوتے ہیں جو کہ یوں دکھتے ہیں، اور یہ ہم اکثر اپنی یعنی گفتگو میں یوز کرتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں اکبر، اصغر، اسی طرح احسن، اسی طرح اجمل، ازکا، اعلی، یہ سب کیا ہے، یہ اسم تفضیل ہے۔ تو آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم ا اور نا کو استعمال کر رہے ہیں، تو یہ جو 6 ابواب ہیں ان پر ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ مثلا یہ ہے افتح نفتح، اضرب نضرب، انصر ننصر، اسمع نسمع، احسب نحسب، اکرم نکرم۔ اب یہاں پر ہم اس کی تھوڑی سی مشق بھی کریں گے، جیسے ہم نے اس سے پہلے ہی پہلی ماضی میں کیا پڑھا تھا، یعنی یہ بھی کہیں گی کتبت کتبت، آج ہم کیا کہیں گے، اکتب میں لکھتی ہوں، اکتب میں لکھتا ہوں۔ ہم نے پڑھا تھا قرأت میں نے پڑھا، قرأت میں نے پڑھا، آج کیا کہیں گے، اقرأ میں پڑھ رہی ہوں، اقرأ میں پڑھ رہا ہوں، ادخل میں داخل ہو رہی ہوں، ادخل میں داخل ہو رہا ہوں، اجلس میں بیٹھا ہوں، اجلس میں بیٹھی ہوں، اقوم میں کھڑی ہوں، اقوم میں کھڑا ہوں۔ اور بالکل اسی کے پیرلل ہم نے کہا تھا کتبنا ہم نے لکھا، قرأنا ہم نے پڑھا، دخلنا ہم داخل ہوئے، جلسنا ہم بیٹھے، قمنا ہم کھڑے ہوئے۔ اب آج کیا کہیں گے، نکتب ہم لکھتے ہیں، نقرأ ہم پڑھتے ہیں، ندخل ہم داخل ہوتے ہیں، نجلس ہم بیٹھے ہیں، نقوم ہم کھڑے ہیں۔
یا ترجمہ یوں بھی کریں گے نکتبو ہم لکھیں گے، ہم پڑھیں گے، ہم داخل ہوں گے، ہم بیٹھیں گے، ہم کھڑے ہوں گے۔ أنا كتبت أنا كتبت نحن نحن كتبنا كتبنا أنا أكتب. أنا أكتب نحن نكتب ابھی اکٹھے بولیے نحن نکتب۔ نحن نحن نكتب. نكتب جی شکریہ۔ أنا قرأت أنا قرأت نحن قرأنا نحن قرأنا أنا أقرأ أنا أقرأ نحن نقرأ جی شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ أنا دخلت أنا دخلت نحن دخلنا دخلنا أنا أدخل أنا أدخل نحن ندخل ندخل جی شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ أنا جلست أنا جلست نحن نحن جلسنا جلسنا أنا أجلس أنا أجلس نحن نجلس جی شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ أنا قمت أنا قمت نحن نحن قمنا قمنا أنا أقوم أنا أقوم نحن نقوم بہت شکریہ آپ کا۔ أنا كتبت أنا أكتب أنا قرأت أنا أقرأ أنا دخلت أنا أدخل أنا جلست أنا أجلس أنا قمت أنا أقوم جی شکریہ۔ نحن كتبنا نحن نكتب نحن قرأنا نحن نقرأ نحن دخلنا نحن ندخل نحن جلسنا نحن نجلس نحن قمنا نحن نقوم جزاکم اللہ خیر۔ اب آئیے قرآن کریم سے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں آج کے اس لیسن کے حوالے سے، یعنی آج ہم نے متکلم کی طرف رخ کیا، اور نہ کا استعمال، اور ہم دیکھیں گے کہ کہیں پہ یہ نو بھی ہو جاتا ہے اور کہیں پہ یہ او بھی ہو سکتا ہے، جس کے لیے کہ یہ جو ورڈ کی اصلیت ہے وہ امپورٹنٹ اور سگنیفیکنٹ ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 5۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہم پڑھ آئے ہیں، یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ کا ہے، یہ متصلہ ہوتا ہے، پھر ایا کی وجہ سے اس کو ہم نے فری کر لیا، اور پھر تجھے اس کا ترجمہ ہوگا ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، اعبد میں عبادت کرتا ہوں، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، اور مزید دیکھ لیں نعبد کا یہ ترجمہ بھی ہم کر سکتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کریں گے، کیونکہ ہم نے کیا کہا ہے؟ مضارعہ کا ترجمہ پریزنٹ اور فیوچر دونوں کے لیے ہوتا ہے۔ ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک، اور تجھ ہی سے، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو یہ تو نارمل پیٹرن پر ہے، نعبد یہ کیا ہے؟ تو یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب ورڈ جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ ثلاثی نہیں ہوتا، تو اگر آپ اس کا دیکھیں گے یہ ایک کلاس سے آتا ہے، یعنی اس کا جو ماضی کا پہلا صیغہ ہے اس کا تو عبدہ ہے، اس کا کیا ہے؟ استعان۔ سورۃ البقرہ کی آیت 30 میں دیکھیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور نحن نسبح، ہم نسبح تسبیح کرتے ہیں، تجھے بے عیب مانتے ہیں، بحمدک تعریف کے ساتھ، ونقدس لک، اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں تیری۔ تو یہ آپ کانٹیکس میں جا کر پڑھ سکتے ہیں کہ جب فرشتوں نے کہا کہ آپ انسان کو بنانے جا رہے ہیں، انسان بنا رہے ہیں، حالانکہ نحن نسبح ہم تسبیح کرتے ہیں، ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا قال انی، قال اس نے کہا، یعنی اللہ نے کہا، انی بے شک میں، اعلم میں جانتا ہوں، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے، میں وہ کچھ جانتا ہوں، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ سورت مریم کی آیت 18 میں دیکھیں قالت، تو وہ بولی، اللہ کے کرم سے ہم نے جانا ہے کہ یہ قالت ہے، یہ کوئی مونس ہے جو بات کر رہی ہے، پھر کانٹیکس سے ہمیں پتا چل جائے گا کہ مریم نے کہا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، قالت
مریم نے کہا انی بے شک میں اعوذ میں پناہ چاہتی ہوں بالرحمن رحمان کی. اب یہاں پر دو چیزیں کلیئر ہو گئی. پہلی بات یہ کہ اعوذ میں پناہ مانگتی ہوں، آقا سیگا لگا. مزید یہ کہ مریم علیہ السلام کہتی ہے، یعنی ہم نے کہا یہ اور یہ جو نہ ہے یہ مذکر اور مونس کے لیے یکساں استعمال ہوتا ہے. انی بے شک اعوذ میں پناہ میں آتی ہوں، میں پناہ چاہتی ہوں بالرحمن رحمان کی، من کا تجھ سے، ان کنت تقیہ اگر تو ہے پرہیزگار. یعنی اگر تو پرہیزگار بھی ہے. تو اس کا ہم نے ترجمہ یوں بھی کیا کہ قولت مریم علیہ السلام نے کہا انی اعوذ میں پناہ مانگتی ہوں رحمان کی تجھ سے، ان کنت تقیہ اگرچہ تو پرہیزگار ہے. تو یہ آپ کانٹیکس میں پڑھ سکتے ہیں کہ جب وہ اپنے حجرے میں تھی اور فرشتہ مریم علیہ السلام کے پاس آتا ہے تو مریم علیہ السلام کیا کہتی ہے؟ میں پناہ چاہتی ہوں اللہ کی، میں پناہ چاہتی ہوں رحمان کی. اور یہ رحمان آپ کو اس پورے سورہ مریم میں ملے گا. اب سورۃ آل عمران کی آیت 49 میں دیکھیں. انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. پہلے ذرا فعل مضارعہ کو دیکھ لیتے ہیں. اخلق میں بناتا ہوں، انفخ میں پھونکتا ہوں، ابرئ میں ٹھیک کرتا ہوں، اوہی میں زندہ کرتا ہوں، انبئ میں بیان کرتا ہوں. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کا کانٹیکس میں آپ پڑھیں گے کہ وہ جب بنی اسرائیل کی طرف جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں. اس کی شروعات میں ہی ہے انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر، میں بناؤں گا تمہارے لیے مٹی سے مانند ایک طیر کے، یعنی میں ایک مولڈ بناؤں گا، ایک ماڈل بناؤں گا کس کا؟ برڈ کا. فانفخ فیہ پھر میں اس میں پھونکوں گا، فیکون تو وہ ہو جائے گا، طیرن باذن اللہ وہ پرندہ ہو جائے گا، وہ سچ مچ کا پرندہ ہو جائے گا، باذن اللہ اللہ کے حکم سے. میں ایک ماڈل بناؤں گا، میں ایک پرندے جیسی شکل کا مٹی سے بناؤں گا، پھر میں اللہ کے اذن سے اسے پھونک کر کے صحیح پرندہ بناؤں گا. اور اس کے بعد کیا؟ وَأُبْرِئُ اور میں ٹھیک کروں گا، اور میں اچھا کروں گا، یا میں اچھا کرتا ہوں، میں اچھا کرتا ہوں یا میں اچھا کروں گا. اکمہ اندھے کو یا مادرزاد اندھے کو، یعنی جو بائی برتھ اندھا ہو. وہ ابرص اور کوڑھی کو. وَأُحْيِي الْمَوْتَى اور میں مردے کو زندہ کروں گا، لیکن کیا؟ بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی مشیت سے، اللہ کی رضامندی سے. وَأُنَبِّئُكُمْ اور میں تمہیں خبر دوں گا، میں تمہیں بتاؤں گا، یا میں تمہیں بتا سکتا ہوں، میں تمہیں خبردار کر سکتا ہوں. بِمَا تَأْكُلُونَ جو تم نے کھایا، جو تم نے کھایا وہ بھی بتاؤں گا. وَمَا تَدَخِّرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو اپنے گھروں میں. ان بے شک فی ذالک اس میں لآیۃ لکم نشانیاں ہیں تمہارے لیے. ان کنتم مؤمنین اگر کہ تم مومن ہو، یعنی اگر تم ایمان رکھنے والے ہو تو ان سب چیزوں میں تمہارے لیے نشانی ہے. سورۃ الکہف کی آیت 94 میں دیکھیں. قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا على ان تجعل بيننا وبينهم سدا. قالوا انہوں نے کہا یا ذوالقرنین اے ذوالقرنین، ان بے شک یاجوج و ماجوج یاجوج اور ماجوج مفسدون فی الارض فساد مچاتے ہیں زمین میں. فہل پس کیا؟ نجعل لک ہم کر دیں تمہارے لیے خرجن کچھ خرچ، علی اس پر، ان کے، تجعل بیننا کہ تو بنا دے ہمارے بیچ، وبینہم اور ان کے بیچ، سدا. تو یہاں پر ایک چیز تو ہم نے نوٹ کر لی، نجعل. اب یہ تجعل نہیں ہے، یہ تجعل ہے. تو یہاں سے اس کو ہائی لائٹ کرنے کا بس مقصد یہ ہے کہ جو ہم نے کل کہا تھا کہ جو فعل مضارعہ ہوتا ہے یہ منصوب بھی ہوتا ہے، اور انشاءاللہ ایک دن ہم پڑھیں گے کہ اس ان کی وجہ سے یہ تجعل ہو گیا ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مضارعہ کی منصوبی حالت ہے. سورۃ المرسلات کی آیت
18 میں دیکھیں كذلك نفعل بالمجرمين كذلك اسی طرح نفعل ہم کرتے ہیں بالمجرمین مجرموں کے ساتھ ہم کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ یا ہم کریں گے مجرموں کے ساتھ اور پھر کانٹیکٹ سے ہم اس کا صحیح میننگ لگا سکتے ہیں اب آئیے اس آخری آیت کو دیکھتے ہیں جو کہ سورۃ النمل کی ہے اور اس کو آپ کے سامنے لانے کا مقصد پھر سے یہی ہے کہ آپ کو مشاہدہ ہو جائے کہ واقعی یہ جو مضارعہ ہوتا ہے یہ کبھی کبھی منصوب ہوتا ہے یہ زبر لے لیتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ فَبَس تبسم وہ ہنسا ضاحکاً مسکراتے ہوئے پھر اس نے مسکرا کر ہنس دیا تو یہ کون ہے یہ سلیمان علیہ السلام ہے من قولہا اس کی بات پر کس کی بات پر نملہ کی بات پر جب نملہ نے کہا تھا اے چونٹیو اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ کہیں روند نہ دے تمہیں سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تو یہ سن کر سلیمان علیہ السلام ہنستے ہیں اور کس پر ہنستے ہیں اس کی بات پر اور کیا کہتے ہیں اور وقالا اور اس نے کہا رب یعنی اس نے پکارا دعا لگائی اے میرے رب اوزعنی میری مدد فرما ان کہ اشکر میری مدد کر کہ میں تیرا شکر کروں التی انعمت علیہ میں میری مدد فرما کہ میں تیرا شکر کروں ان نعمتوں پر جو تم نے مجھ پر کی وعلی والدیہ وان اور یہ کہ اعمل صالحا کہ میں کروں نیک عمل ترضاہ تاکہ تو راضی ہو وادخلنی اور داخل کر مجھے برحمتک اپنی رحمت سے فی عبادک الصالحین نیک بندوں میں صالحین میں تو یہاں پر ہم نے دیکھا اشکرو اشکر اعمل اعمل تو یہ کیا ہے یہ مضارعہ کی کون سی کنڈیشن ہے یہ مضارعہ کی نسبی کنڈیشن ہے تو اس طرح آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے الفعل المضارع میں ہم نے متکلم کے بارے میں جانا ہم نے دیکھا اور نہ کے استعمال کرنے سے ترجمہ میں اور ہم ہو جاتا ہے پھر ہم نے اس میں دیکھا کہ پریزنٹ اور فیوچر دونوں زمانے اس میں آتے ہیں یعنی میں کرتا ہوں یا میں کروں گا ہم کرتے ہیں یا ہم کریں گے مزید ہم نے دیکھا کہ مذکر اور مؤنث کے لیے یکساں استعمال ہوتے ہیں تو ایک بار اس اسٹرکچر کو بھی ہم نے ریوائیو کیا کہ ایک علامت مضارعہ ہوتی ہے پھر پہلا حرف زیادہ تر ساکن آتا ہے اور یہ فعل 6 ابواب کے حساب سے اپنی ایک حرکت لے لیتا ہے اور آخر پر ہم نے اعراب کی کچھ مثالیں دیکھی کہ واقعی یہ جو مضارعہ ہوتا ہے یہ مرفوع بھی ہوتا ہے اور منصوب بھی ہوتا ہے تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا جو بھی خوبی تھی وہ اللہ کے کرم سے تھی اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک